اب ہم بتاتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کا جرم کیا تھا. محمد بن ابی بکر کو ایک صحابی رسول معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے کیوں قتل کر دیا, کیا وجہ بنی, آخر کیوں قتل ہو گیا؟ تو وجہ کیا تھی ذرا دل تھام کے آپ نے سننا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. جن باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان باغیوں میں محمد بن ابی بکر شامل تھے, اور یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائی. ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے, ہم نہیں کہہ رہے, اور یہ اہل سنت نے جو دعویٰ کیا الحمدللہ آج تک اس دعوے کو کوئی نہیں توڑ سکا. روافظ یہ پراپیگنڈا جھوٹا کرتے ہیں کہ صحابہ شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں, اور مرزا صاحب بھی یہی جھوٹ دہراتے ہیں کہ صحابہ کرام شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں اور ان کو قتل کرنے میں. بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. اور یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ اور دیگر مورخین اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے, اور الحمدللہ اس دعوے کو قیامت تک نہیں توڑا جا سکتا. کسی ایک صحابی کا بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں نکلنے اور انہیں قتل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے. ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ اس وقت ہوش حواس کی عمر ہی نہیں تھی. وہ تو جو کم از کم عمر جو بتائی گئی ہے وہ 4.5-5 سال عمر ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بندہ کب کسی حدیث کو یاد رکھ سکتا ہے. تو تقریباً 5 سال عمر تھی ایک صحابی کی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی وہ ادا اس کو یاد رہ گئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا اور دیگر علماء نے بھی کہ یہ کم از کم عمر ہے. اس سے کم عمر میں ان بچے کو ہوش حواس نہیں ہوتی, وہ باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا تاکہ بعد میں بیان کرے. تو اس لیے محمد بن ابی بکر کو صحابی تو کسی طرح کہا ہی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا صحابہ میں سے کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں تھا. البتہ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے 133 نمبر. آپ خود جائیں کتابیں اٹھائیں. حدثنا الفضل بن الحباب ابو خلیفہ تھا قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حزم عن ابی الاسود قال سمعت طلق بن خشاف. یہاں طبرانی کے نسخوں میں طلیق بن خشاف لکھا ہوا جو کہ غلطی ہے, طلق بن خشاف ہیں. یقول ابو الاسود کہتے ہیں میں نے طلق بن خشاف سے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ وفدنا الی المدینۃ لننظر فیما قتل عثمان. ہم مدینے میں گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہیں کیوں شہید کر دیا گیا, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا. فلما قدمنا, جب ہم مدینہ آئے تو مر منا بعض الی علی و بعض الی الحسین بن علی رضی اللہ عنہما و بعض الی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن. ہم بکھر گئے وہاں آ کر, کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے پوچھنے کے لیے, کچھ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس, کچھ امہات المؤمنین کی طرف چلے گئے. فانطلقت, میں گیا حتی اتیت عائشہ, یہاں تک کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا, معاملہ کیا تھا, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا. فسلمت علیہا فردت السلام, میں نے انہیں سلام کہا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے پوچھا کون ہے, ظاہر پردے کے پیچھے سے پوچھنا تھا نا, پردے کے پیچھے سے سوال کرتے تھے لوگ. پوچھا کون ہے, انہوں نے بتایا میں بصرہ میں سے ہوں. انہوں نے کہا بصرہ میں سے کون, کس قبیلے سے, انہوں نے بتایا اپنا قبیلہ. پھر اس قبیلے میں سے کس خاندان سے, بتایا فلاں خاندان. پھر کس گھرانے سے ہیں, پھر بتایا کہ میرا یہ گھرانہ ہے. پھر یہ پوچھا انہوں نے کہ ام المومنین مجھے یہ بتائیے کہ فیما قتل عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے خلیفۃ المسلمین کیوں قتل ہو گئے, کیوں قتل کر دیا گیا. قالت قتل واللہ مظلوما, اللہ کی قسم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, ظلمن شہید ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. لعن اللہ قتلتہ, اللہ اس کے قاتلوں پر, سیدنا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں, محمد بن ابی بکر کی بہن ہیں, کہتی ہیں اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. اور آگے الفاظ کے عقاد اللہ ابن ابی بکر بھی, اللہ میرے بھائی محمد بن ابی بکر سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے. اس ظالم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ہے. سب سے پہلے جس کا نام لیا اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کا. یہ ہوتا ہے انصاف مرزا صاحب, یہ ہوتا ہے انصاف.
یہ ہوتا جو وہ مثال دیتے نا آپ کے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اس کو آپ غلط جو ہے نا استعمال کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جھوٹے الزام لگا کر۔ اصل انصاف یہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے، اپنا بھائی ہے محمد بن ابی بکر، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا ہے، ان کی شہادت میں ملوث تھا، تو کہا کہ سب سے پہلے اسی کا نام لیا، آگے بھی آ رہا ہے اشتر نخی کا، کوفی کا بھی آ رہا ہے ذکر، تو سب سے پہلے اقاد اللہ بن ابی بکر بھی، اللہ رب العزت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ محمد بن ابی بکر سے لے، میرے بھائی سے اللہ رب العزت بدلہ لے۔ یہ بد دعا ہے، پیچھے بد دعا کی کہ اللہ سیدنا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے، اور سب سے پہلے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کا نام لیا، ان کو بد دعا دی۔ اس کے بعد آیون جو بنو تمیم سے تھا اس کو بد دعا دی، اس کے بعد بنو بدیل کے دو لوگ تھے ان کے خلاف بد دعا کی، اس کے بعد فرمایا وساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، اشتر نخی کوفی جو ہے نا، اللہ رب العزت اس کی طرف اپنے تیروں میں سے کوئی تیر بھیج دے، یعنی اللہ رب العزت اس کو بھی برباد کر، اس کو بھی قتل کروا دے کسی طرح سے، خود اللہ رب العزت اس کے قتل کا سبب بنائے۔ تو اشتر جو تھا وہ بھی قاتلین عثمان میں موجود تھا۔ اچھا، اب یہ جو طلق بن خشاف ہیں وہ کہتے ہیں فواللہ ما من القوم رجل الا اصابت دعوتها، اللہ کی قسم جتنے بھی لوگ تھے نا قاتلین عثمان میں اور جن کے خلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بد دعا کی، اللہ کی قسم سب کو سیدہ عائشہ کی بد دعا لگ گئی۔ تو محمد بن ابی بکر کا قتل ہونے کی پیچھے کیا تھا؟ ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کی بد دعا۔ مرزا صاحب یہ ہے پس منظر اصل، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا یہ جی حقیقی پس منظر، وہ تو جھوٹ بول کے آپ نے پس منظر بنایا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث کو کس طرح بگاڑ دیا آپ نے، بالکل الٹ کر دیا جھوٹ بول بول کر، اسی طرح آپ پس منظر بیان کریں۔ یہ ہے حقیقی پس منظر محمد بن ابی بکر کے قتل کا مرزا صاحب، اور مورخین نے یہ بیان بھی کیا، ہم آگے حوالے بھی ان کے ذکر کریں گے تاکہ آپ کو ہوش آئے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ قاتلین عثمان پر لعنت کرے، اور سیدنا عثمان کا قصاص اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محمد بن ابی بکر سے لے، اور فلاں سے لے، فلاں سے لے، فلاں سے لے، اشتر سے لے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں ہم ذکر کریں کہ یہ سند حسن ہے، اس میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، سارے ثقہ راوی ہیں۔ طلق بن خشاف یہ صحابی رسول ہیں، طلق بن خشاف صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں اگرچہ اہل علم نے کچھ اختلاف کیا ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو تو پھر دلیل کے ساتھ جس کی بات وزنی ہو اس کی بات مان لی جائے۔ یا تو ہے اتفاق ہے، سب کہتے ہیں صحابی ہے، پھر دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سب کہتے ہیں صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن جب اختلاف ہو جائے مورخین کا اور ائمہ دین کا، پھر دلیل کے اعتبار سے جس کی بات وزنی ہو پھر ہم مان لیں گے۔ اگرچہ کچھ اہل علم کے نزدیک اختلاف کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے نزدیک تو دلیل آ گئی نا، ہم تو انہیں صحابی مانیں گے کیونکہ ہمارے پاس دلیل آ گئی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی طبقات ابن سعد میں انہوں نے ان کو صحابی لکھا ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی کی جو تاریخ وفات ہے وہ 230 ہجری ہے، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فوت ہونے والے ائمہ میں سے یہ ہیں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحابہ میں شمار کیا اور دلیل بھی ذکر کی۔ قال اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا سوارۃ بن ابی الاسود القیسی القطان قال حدثني ابی انهم دخلوا على طلق بن خشاف رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعودونه۔ مسلم بن ابراہیم امام صاحب کے استاد ہیں، ان کے استاد سوادہ بن ابی الاسود القیسی سکا ہیں دونوں ہی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے ابو الاسود القیسی نے یہ بتایا، اور وہ بھی سکا ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ انہم دخلوا علی طلق بن خشاف، کہ وہ طلق بن خشاف کے پاس گئے، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے۔ تو طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جو تابعی ہیں نا ابو الاسود القیسی القطان، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے طلق بن خشاف، اور پیچھے سند صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ہے طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کر کے بیان کیے
یعنی اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ بتایا اور بددعا کی محمد بن ابی بکر کے بارے میں. یہ ہے پس منظر مرزا صاحب محمد بن ابی بکر کے قتل ہونے کا. اور اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لہو صحبت کہا کہ یہ صحابی ہیں, ان کو شرف صحابیت حاصل. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاصابہ میں, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید و اسماء صحابہ میں ذکر کیا, صحابہ کے اسماء جس میں کتاب میں ذکر ہے وہاں, اور لہو صحبت بھی لکھا ساتھ میں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ, صحابہ کے بارے میں جو کتاب لکھی اس میں ذکر کیا. اور پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ کانت لہو صحبہ, کہ یہ صحابی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام بخاری, امام ابن حبان اور امام ابن ابی حاتم انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تابعی ہیں اور یہ سیدنا عثمان اور سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابن ابی حاتم نے, ان دونوں نے کوئی صراحتاً نہیں کہا کہ یہ تابعی ہیں. ہاں یہ بات ذکر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ سے یہ روایت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ روایت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, روایت ان کی سیدنا عثمان اور سیدہ عائشہ سے ہے. بہرحال اگر امام بخاری اور امام ابن ابی حاتم کا یہ موقف ہو بھی کہ یہ صحابی نہیں ہے تو وہ دلیل کی روح سے ان کا موقف درست نہیں ہے. امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف دلیل کے اعتبار سے راجح ہے, کیونکہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اور یہ کون صحابی تھے؟ یہاں یہ مزے کی بات ہم آپ کو ایک بتاتے ہیں کہ یہ طلق بن خشاف صحابی کون سے تھے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں میں شامل تھے, اور یہ بات بھی تاریخ مدینہ ہے, صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں. حدثنا ابو عامر قال حدثنا سوادۃ بن ابی الاسود قال حدثني ابي عن طلق بن خشاف قال انطلقنا الى المدينه ومعنا قرط بن خيثمة فلقينا الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له قرط فيما قتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال قتل مظلوما. طلق بن خشاف کہتے ہیں یا خشاف کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں گئے, ہمارے ساتھ قرط بن خیثمہ بھی تھے, تو ہم اس مدینہ کے دورے کے دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی ملے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ملے. تو قرط نے کہا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. کیوں شہید کیے گئے ہیں؟ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بتایا قتل مظلومن, ان کو مظلومن شہید کیا گیا, ظلم کیا گیا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. یہاں کئی ہیں یہ, پھر ان کی زبان میں ہم اگر کہیں تو چمچے ہیں رافضیوں کے, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی اور جو باغی تھے وہ بالکل درست ان کا یہ سٹانس تھا ان کے خلاف کھڑا ہونا. جبکہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ, سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں قتل مظلومن, ظلم کیا گیا سراسر, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. قرط نے آگے سے کہا فواللہ لا نجتمع ولا قتلته, اللہ کی قسم جو قتل کرنے والے ہیں نا, انہوں نے حکومت کے لیے قتل کیا کہ ہم حاکم بن جائیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد, ہم کبھی بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں جمع نہیں ہوں گے, ہم نہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان تجتمعوا خیر من ان تفرقوا, اگر آپ لوگ کسی ایک شخص پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اختلاف کرو. یعنی ابھی آپ اس میں اگر پڑ جائیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, اگر جو حاکم بنتا ہے نا اس کی بیعت آپ کر لو تاکہ خانہ جنگی نہ بنے, ایک دفعہ کم از کم مستحکم ہو جائے, تو لہٰذا تم بیعت کرو, جو بھی بیعت کے قابل ہو, جس کی بیعت کی جا رہی ہو نا تم اس کی بیعت کر لو. سمجھانا تھا اصل میں. تو وہ کہتے فاتحین علی رضی اللہ عنہ, ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فقال ابایا تم, انہوں نے کہا کیا تم نے بیعت کر لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو فبایو, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میری بیعت کرو. تو قرط کہتے ہیں نبایعک علی سنت محمد مستقمت, کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے, جب تک آپ سنت پر قائم ہیں ہم آپ کی بیعت پر قائم رہیں گے. فبایعناہ, ہم نے آپ کی بیعت کر لی. تو یہ جو طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ ہیں, یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیے ہوئے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں بیعت کرنے والے, انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ, اسی سفر میں جس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بتایا ہے.
تو لہٰذا مرزا صاحب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا صحیح پس منظر بیان کر دیا ہے۔ اور اب اگر آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن ابی بکر کو انہوں نے جرم وار ٹھہرایا ہے۔ اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ محمد بن ابی بکر ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا ثابت نہیں، یعنی انہوں نے چاقو چھری وغیرہ کا وار کیا ہو، قاتلین کے ساتھ گھر میں گھسے ضرور ہیں، وہ گھر میں گئے ہیں، جیسا کہ الاستیعاب ہے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے کہ کنانہ جو سیدہ صفیہ بنت حویی رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا محمد بن ابی بکر نے حملہ کیا تھا، خون کیا سیدنا عثمان رضی اللہ کا خون انہوں نے کیا، یعنی کوئی حملہ چاقو تلوار وغیرہ کوئی وار کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے تو وہ بچ گئے تھے۔ ہوا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ گئے نا، قاتل سب باغی جب ان کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے داخل ہو گئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ او بھتیجے کچھ شرم کر، اللہ صاحبی، تم میرے نال نہیں رلنا، اس معاملے میں تم بھی باغیوں کے ساتھ ہو، شرم نہیں آتی؟ تو شرم و شرمی وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ، عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بھی باتیں کی، اس کو شرم دلائی، فَخَرَجَ، محمد بن ابی بکر جو ہے وہ نکل گیا وہاں سے، اس نے پھر آگے حملہ نہیں کیا، لیکن قاتلین کو تیار کرنا اور ان کے ساتھ جتھا بنانا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو جانا، یہ سارا کچھ محمد بن ابی بکر نے کیا تھا، اسی لیے قاتلین میں ان کو شمار کیا گیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قاتلین میں شمار کیا ہے، یعنی کہ چاقو چھری وغیرہ کا وار نہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر، یہ ثابت نہیں ہوا، لیکن قاتلین کے ساتھ پلاننگ بنانا، ان کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے گھر پر حملہ کر کے دروازے توڑ کے داخل ہو جانا یا پیچھے سے گھس کے آ کے داخل ہو جانا قتل کرنے کے ارادے سے، یہ بالکل ثابت ہے۔ تو اتنا ہم کہتے ہیں کہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ثابت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر انہوں نے بالفعل حملہ نہیں کیا چاقو یا تیر تلوار وغیرہ سے، بعض روایات میں اگرچہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ روایات میں ہیں، لیکن وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتے۔ البتہ قاتلین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اندر ضرور آئے تھے، بعد میں باہر چلے گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شرم آ گئی انہیں، لیکن اس وجہ سے یہ ان کا ایک جرم تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بد دعا کرتی تھیں کہ قاتلوں کو اندر لے کر آ گئے نا، یہ گھر کا بیدی تھے نا، یہ تو گھر کے، باقی تو کوئی مصر سے کوئی کہاں سے بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے، باہر کے لوگ تھے، یہ بندہ تو گھر کا بیدی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے محمد بن ابی بکر، تو اس وجہ سے یہ تو گھر کا بیدی تھا نا، تو اس نے ساری پلاننگ کر کے لوگوں کو جمع کر کے حملہ کروا دیا، لیکن اس وقت عین حملے کے وقت جب اس نے دیکھا کہ ابھی مجھے شرمندہ کیا جا رہا تو یہ واپس پلٹ آیا، لیکن اس کے ساتھی جو تھے جن کو اس نے تیار کیا تھا انہوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا، اس لیے قاتلین میں شمار بھی ہو گئے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ کتابیں دیکھیں نا، تاریخ کی کتابیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مورخین نے اور محدثین نے اور اہل علم نے یہی ان کے قتل کا سبب بیان کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر کیوں قتل ہوا، اس وجہ سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ یہ تھا، باغیوں کے ساتھ تھا، پوری پلاننگ تھی اس کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی، سب سے پہلے انہی کا نام لے کر، اپنے بھائی کا نام لے کر کہتی ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے، اس کو قتل کروائے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے میں، اس نے یہ سارا جو ہے پروگرام ترتیب دیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے۔ اب دیکھیں یہ جو کچھ ہم ذکر کر دیتے ہیں یہاں پر کچھ حوالے، مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَالرَّافِضَةُ تَغْلُو فِي تَعْظِيمِهِ عَلَىٰ عَادَتِهِمُ الْفَاسِدَةِ فِي أَنَّهُمْ يَمْدَحُونَ رِجَالَ الْفِتْنَةِ الَّذِينَ قَامُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ وَيُبَالِغُونَ فِي مَدْحِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ حَتَّىٰ يُفَضِّلُونَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَىٰ أَبِيهِ أَبِي بَكْرٍ فَيَلْعَنُونَ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَيَمْدَحُونَ ابْنَهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا سَابِقَةٌ وَلَا فَضِيلَةٌ۔ یہ رافضیوں کی بد عادت ہے، گندی عادت ہے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں مبالغہ کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ
دوسرے صحابہ کے خلاف لڑے تھے، وہ جتنے بھی فاسق فاجر ہوں، وہ سارے صحابہ تو نہیں تھے نا، دیگر لوگ بھی تھے، اور قاتلین عثمان بھی بعض ادھر شامل ہوئے تھے، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر کی ان کے باپ ابو بکر پر بھی فضیلت بیان، یعنی سیدنا ابو بکر سے بھی بڑھا دیتے ہیں اس کو روافض جو ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان پر تو لان تان کرتے ہیں، لیکن انہی کے بیٹے محمد بن ابی بکر جو صحابی بھی نہیں ہے، جس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، کوئی کارنامہ بھی اچھا نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا صاحب محمد بن ابی بکر کو کیوں اتنا بڑا چڑھا رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے آپ صحابی کہہ سکتے ہیں، کیوں کہہ رہے تھے، وہ کہتے بڑے نیک تھے جی، اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں مرزا صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، باغیوں کے ساتھ آپ کا حشر نہ ہو، باقی ان کا معاملہ ہم دعا کر سکتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، یہ ان کی غلطی، آخر میں اگر ان کو یہ شرمندگی ہو گئی، واقعی دل سے توبہ کر لی تو یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن ظاہری طور پر سارے اسباب میں وہ ملوث تھے، اسی لیے ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے خلاف بد دعائیں کر رہی ہیں، اور لوگ قتل بھی اس لیے ہو گئے۔ اب یہ ایک امام ہیں ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن احمد بن محمد بن بکر الاشعری الاندلسی، یہ 741 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وَقَانَ مُحَمَّدٌ مُنْحَنِفًا عَنْ عثمان رضی اللہ عنہ لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ، کہ محمد بن ابی بکر جو تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے کسی جرم پر اس پر حد لاگو کی تھی، اس وجہ سے یہ اپنے دل میں دشمنی رکھے ہوئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ وَقَانَ مِمَّنْ دَخَلَ عَلَى عثمان رضی اللہ عنہ وَقَتَلَهُ، یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں حملہ کر کے داخل ہوئے اور انہیں شہید کیا، ان لوگوں میں یہ شامل تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں کی تو یہ شرم سے واپس آ گئے، اور بالفعل یعنی ہاتھ کے ساتھ انہیں قتل نہیں کیا۔ آگے رہتے وکانا محمد یدعا مزممن، کہ محمد اس کو مزمم کہہ کر پکارا جاتا تھا، لقبت ہو بذالک عائشہ تو رضی اللہ عنہا، یہ لقب کس نے رکھا تھا مزمم اس محمد بن ابی بکر کا؟ ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ بھی اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اجماع ہے، یہ تاریخی کتابیں یہ بھی ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں فَلَاقِيَ عُقُوبَةَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْقَتْلِ وَالْحَرْقِ، کہ قتل ہوا اور جو بعض روایت کے مطابق جلایا گیا تو یہ اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونے کی سزا ملی، ان کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا ملی۔ یہ بات ایک مورخ تاریخ اسلام والے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کتاب لکھی 8ویں صدی ہجری میں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر کتابیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ یہ لوگ آخر سبب کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى عثمان، کہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو کیوں قتل کر دیا۔ اب یہ کشف المشکل ہے، یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ابن الجوزی وہی ہیں جو آپ کے بڑے ممدوح ہیں یزید کی مذمت کرنے میں، لیکن یہاں جب آپ کے اپنے جو ہے محمد بن ابی بکر کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن حدیج نے محمد بن ابی بکر کو کیوں قتل کیا؟ لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس نے معاونت کی تھی، وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَطَمَهُ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہاں ان کے گھر میں گھس کر ان کو تھپڑ بھی مارا، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ ہم انصاف کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم مرزا صاحب کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ دیکھیں ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے لہٰذا جی، تاریخ کی کتاب میں ابن الجوزی نے لکھا ہے لہٰذا مان لو۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ جو ہو بات، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ مورخین نے پھر کیا سمجھا اس سے۔ انہوں نے سمجھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان پر یہ وبال آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو قتل کروایا معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔